أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें؟ चलें शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल जिन में हम लोग ने 9 आयत तक कर लिया और वर्कशीट भी आप लोगों की यहाँ तक थी। चलें अभी थोड़े लोग और आना बाकी हैं तो फिर वर्कशीट थोड़ी देर में और देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके हम लोग इसके अलग हैं जो आपको समझ के लिखना है, तो इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करते चलेंगे हम लोग साथ साथ वर्कशीट को की बार। तिलावत से शुरू करते हैं। शुरू से ही ले लेते हैं इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا उस्मा वर्कशीट निकाली। जी अस्सलाम वालेकुम निकालिए। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi। अभी बाकी है लोग आना। सदा फोन है। काफी लोग उस्ताजा कम हो चुके हैं। अहमदी ने छोड़ दिया है जी और उनकी तबीयत नहीं मिसबा सही को है। आज मैसेज करेंगे। मिसबा भी 2 बार से नहीं अटेंड कर रही हैं, पूछेंगे आज उनसे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा, आपसे एक बात करनी थी। वालेकुम अस्सलाम नाजमा बोल रही हूँ मैं। जी। मेरी आंख में तकलीफ हो रही है, राइट आई में आई साइट बहुत वीक हो गई है, रेटिना में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आंख में इंजेक्शंस लग रहे हैं। तो मैं आपकी क्लास तो अटेंड करती हूँ, लेकिन मैं लिखने पढ़ने वाला होमवर्क नहीं भेज पा रही हूँ।
تو مجھے 1-2 ہفتے کی ایکسکیوز کر دیجیے، انشاءاللہ میں پورا کر جی کے جی جیسی میری ٹھیک ہوتی ہے یہ تو میں کروں گی. اور میرا یہ ہر انشاءاللہ. مہینے لگنا ہے تو مجھے ہر مہینے تھوڑی سی ایکسکیوز چاہیے ہوگی انشاءاللہ. اور بہت ہاں دعا کریے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ خوب آسانی کرے آپ کے لیے، صحت کاملہ عطا کرے. اس میں آپ ان کا نام الگ سے لکھ لیجیے تاکہ پھر انشاءاللہ آپ کو یاد رہے. جی شکریہ. اچھا، اس میں جو مین پوائنٹ ہم لوگوں نے رکھے ہوئے تھے وہ اس کو اسی طرح سے کریں گے کہ فوائد آپ پڑھیں اور کون سا فوائد کے پوائنٹ جتنے بن رہے ہیں وہ آپ کو جس آیت میں مل رہے ہیں اس کے آیت لکھنے ہیں انشاءاللہ. کہ فوائد میں پورا لکھا ہوتا ہے ٹاپک بڑا سا، تو اس کے سب کی آیتیں انشاءاللہ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی. تو وہ کس آیت سے کون کون سی آیتیں اس میں مل رہی ہیں وہ اس طرح سے نکال کے لکھنے. فوائد کا نمبر لکھیے گا آگے، اور اس کے بعد اس میں یہ بات آپ کو کون سی آیتوں میں مل رہی ہے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی پہلے جیسا ہی سیم ہے، لیکن یہ کہ ہم لوگوں نے پچھلی بار کم رکھے ہوئے تھے کافی، اور کچھ سلیکٹڈ ہی ہوتے تھے کہ بس اتنا سا پارٹ ڈھونڈنا ہوتا تھا جو کہ کلیئر لکھا ہوتا تھا. فوائد میں تھوڑا زیادہ لکھا ہوا، اور یہ سارے فائدے آپ نے اسی کے ہی ہوتے ہیں، ایکسپلینیشن سے ہی نکالے ہوئے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جو فائدے ہیں ان کے بارے میں آپ پھر نکالیں گے. ٹھیک ہے، آپ سبھی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے؟ چلیں پڑھ کے بتاتے ہیں پہلے تھوڑا. عظمیٰ ورک شیٹ پڑھیں آپ. جی استاذہ. پہلا پوائنٹ ہے، جن بھی انسانوں کی طرح شریعت محمد یہ کہ پاون مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہوں تو استاذہ اس کو ہم کو آیت سے ڈھونڈنا ہے، کس آیت میں ہے یہ؟ ہوں یہ بات کلیئر تو نہیں لکھی ہے کہ اللہ نے جنوں کو پیدا کیا، لیکن یہاں پر جو جیسے آیت نمبر 1 میں جنوں کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جن، جیسے بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں جن وین کچھ نہیں ہوتے. اس طرح کا سنا ہوگا، مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ نے سنا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، نہ جن ہوتے ہیں، نہ بھوت ہوتے ہیں، نہ جن ہوتے ہیں، نہ شیطان ہوتے، مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لوگ کہہ لیتے ہیں کہ بھوت پریت یا آتما یا جن ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس میں ان کو جن کو بھی شامل رکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بات کلیئر کرنے کے لحاظ سے یہاں پر یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم لوگ پھر جو بات کلیئر نہیں لکھی ہے وہ آپ جہاں پر بھی قرآن میں جن کی بات چل رہی ہے اس سے یہ چیز کلیئر ہو سکتی. تو آیت نمبر 1 اور ساتھ میں اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو آمنا بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پہ ایمان لائے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 1 اور 2 یہ اگر آپ اس میں لکھیں گے تو انف ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے اس طرح سے؟ سیکنڈ پڑھیں. جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا. جن زمین پر رہتے ہیں البتہ فضاؤں میں اڑنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. یہ آیت تو اس کے آگے والے پارٹ میں ہونی چاہیے کہ یہ اس میں ہے. چلیں، یہ جن کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم لوگ اسکپ کریں گے. 3 کو لکھیے، 3 پڑھیے. جنوں کو انسانوں پر کس قسم کی کوئی غلبہ نہیں دیا گیا ہے، بس وہ سوچ سے اور خیالات سے پیدا سوچ ہے کیا؟ کرتے بقا کرتے ہیں. کس لکھا ہے؟ اگر وہ کسی ہونا چاہیے نا. اور سوچ ہے کیا؟ سوچ نہیں، 100 کچھ لکھا SAU.
بس وہ سوچ ہی ہوگا، سوچ اور خیالات سے پیدا کرتے گمراہ کرتے ہیں۔ سوچ ہونا چاہیے، اسپیلنگ صحیح کرے، سوچ۔ یہ اس سے پہلے والی بات بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی اس میں سمجھ میں آئی ہے، کیونکہ وہ آسمان میں چڑھ لینے والی بات جو ہے وہ خیر، لیکن اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ رہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ بالکل کلیئر نہ ہو، کسی کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو اسے اسکپ کیا جا سکتا ہے، باقی سیکنڈ تھرڈ ایسے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس میں ہے کہ جی بتائیے، یہ والا ہے، مل رہا ہے؟ جی کسی کو کوئی آیت ملانا اس میں مل رہی ہے؟ نہیں سادہ ایسے ڈائریکٹ کوئی آیت نہیں مل رہی ہے، اوپر سے کسی کی ہم کو ابھی تک ایسے ڈائریکٹ کوئی نہیں کنیکٹ ہوتی دکھ رہی ہے۔ جی میم آیت نمبر 2 سے مل رہا ہے۔ جی آپ کو کیا اس میں سمجھ میں آیا وہ بتائیے، ایکسپلین کیجیے تھوڑا۔ جی میم، جو بھلائی کا وہی ہدایت والا ہے نا، یہدی الی رشد تو جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لائے، یعنی جنہوں نے جیسے ہی جانا تو وہ اس پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ آپ تھرڈ پوائنٹ کے لیے بتا رہی ہیں، جنوں کو جی انسانوں پر کسی قسم کا کوئی غلبہ نہیں دیا گیا۔ نہیں، یہ اس میں آپ یہاں پر سے کہہ سکتی ہیں وَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس میں جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے ایسا سمجھا تھا، اس لیے یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہونے لگے، ورنہ کسی طرح کا کوئی غلبہ نہیں دیا گیا۔ جی اس کو سوچ کو وسوسے کر لیجئے یا سوچ کر لیجئے، وہ دونوں ہی صحیح ہوگا۔ وسوسے اور خیالات پیدا کر کے گمراہ کرتے ہیں بس، ورنہ ان کے اوپر کوئی ایک کے اوپر ایک وہ حاوی نہیں کیے گئے۔ فزادوہم رہاقہ میں یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پناہ لینے لگ گئے، انسان جو ہے وہ پناہ لینے لگ گیا، اس وجہ سے خالی ان کا وہ بڑھ گیا تھا، ورنہ کوئی غلبہ نہیں ہے ان کے اوپر، کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے وسوسے ڈالنے۔ خیر یہ ان کا جو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اندر چلے جانا اور پھر وہ پریشان کرنا، وہ بات الگ ہے، لیکن وہ بیماری کے ہی اس میں آ جاتا ہے بس، جس طرح سے بیماری پریشان کرتی ہے یہ چیز پریشان کر لیتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہم لوگوں کو پاور کنٹرول کرنا یا ہمارے ان سے پناہ لینا یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے کسی چیز پر بھی۔ چلیں نیکسٹ پڑھیں۔ جی، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں دونوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اس لیے جنہوں نے آپ سے قرآن کریم سنا تو وہ سچے دل سے ایمان لے آئے۔ جی بتائیں اس کا۔ یہ تو فرسٹ آیت سے ہی آئے گا۔ ہوں استاد پہلے کی 3 آیتیں جیسے کہ ایک سمری ٹائپ میں دیتے ہیں، یہ اس طرح سے ہاں دی ہاں ہوئی ہاں ہیں کہ آیتیں کنیکٹ ہو رہی ہیں، فورتھ بھی جی کنیکٹ جی ہو رہا ہے، ففتھ بھی کنیکٹ ہو رہی ہے۔ جی تو بہتر ہے کہ جو زیادہ کلیئر مل جائے، یا اس طرح سے جو نہیں مل رہا ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا اسکپ کریں گے۔ جیسے کہ یہ ہے کہ دور سے کنیکٹ ہو ہی رہی ہوتی ہیں، نہیں ہو رہی ہوتی، جیسے بالکل ہی الگ بات لکھی تھی کہ وہ آسمان میں ان کا طریقہ کس طرح کا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ چھوڑتے چلیں گے۔ تو تیسرے میں بھی آپ لکھ لیں یہ والا فزادوہم رہاقہ والے آیت جو، پھر فورتھ میں آپ آیت نمبر 1 صرف اتنا لکھیں گے، 2 میں بھی کیونکہ ایمان لائے بھی لکھا ہے نا اس میں، 1 اور 2 لکھ لیجیے اس میں۔ نیکسٹ پڑھیے عظمیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی کوئی اولاد یا بیوی ہو، جیسا کہ بیوقوف مشرک کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے، نیکسٹ پڑھیے۔ انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اور جب سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے وہاں جنوں کے سردار سے پناہ طلب کرتے تھے، چنانچہ جنہوں نے انہیں اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیا۔ یہ بھی فزادوہم رہاقہ والی آیت سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اگر کوئی ہم لوگ سمری ٹائپ جن کے اوپر کی 3 آیت لے لیں، 3 فوائد لے لیں، اس کے بعد سے نیچے اگر لکھنا شروع کریں گے تب بھی انشاءاللہ کافی ہوگا۔ چلیں آگے بڑھیں۔ آدمی کو
نہ جنوں سے ڈرنا چاہیے اور نہ ان کی پناہ مانگنی چاہیے اور نہ کسی غیر اللہ کی دہائی دینی دعائی چاہیے جی کیوں نہ یہ کہ شریک ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگنی چاہیے. شرک ہے سوری. کیوں کی کرے اسے، کیوں نہ کی نہیں ہے، وہ کیوں کی ہے، کیونکہ یہ شرک ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ مانگنی چاہیے. ہاں، یہ بھی کلیئر ہے. آگے بتائیں. کسی بھی چیز کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں جیسی کوئی چیز نہیں. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اس کا عربی میں وہ ہندی میں لکھا ہوا ہے، رومن میں مطلب اذا نزل عربی رومن میں لکھی ہوئی ہے. جی جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ترجمہ دیکھیں. جو شخص کسی اچھا، جگہ اترے اور یہ الفاظ کہے، پھر یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. صحیح. میں اللہ تعالیٰ کی مکمل کلمات کے ساتھ اس کی مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اس سے وہاں سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. چلیے، یہ جو حدیث نمبر ہے نیچے. کا پورا جی نہیں نمبر نہیں دیا ہوا ہے، بس حدیث کا یہ مفہوم دے دیا بعد میں. صحیح مسلم 2708 ہے، یہ لکھ لیں. 2708 صحیح مسلم. جی لاسٹ اور ہے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن اترنے سے پہلے جن آسمانی باتیں سن لیتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن مجید نازل ہوا تو آسمان پر پہرے کا نظام پہلے سے بہت سخت ہو گیا، جس سے انہیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور یہی پریشانی ان کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنی. چلیں، یہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہے، آپ کو مل جائے گا. اوکے، کوشچن آنسرز بھی کلیئر ہیں، کیونکہ کوشچن آنسرز بھی اسی طرح کے ہیں. اس میں موسٹلی تو آیت کے یہ تھے. ورک شیٹ ہم بھی کھول لے رہے ہیں. کوشچن پڑھیں اس میں. جی سر. اس سورہ کا نام الجن کیوں ہے؟ اس میں کیا لکھا آپ لوگوں نے آنسر؟ اس میں جنوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا اس وجہ سے. اور تذکرہ کیا گیا ہے اور ورڈ بھی لیا جاتا ہے. یہ بھی کبھی اس طرح کا سوال ہو تو آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت میں یہ ورڈ گزرا ہے، اس وجہ سے بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے. ٹھیک، جی. تو اس کے اندر تذکرہ ہوگا یا وہ ورڈ لٹرلی وہاں پر لکھا ہوا ہوگا. اسی طرح سے سورہ کے نام لیے جاتے ہیں. تو یہ بات بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھیے کہ اس میں پہلی آیت میں یا کئی جگہ پر یہ الفاظ گزرا ہے اور اس کے اندر جنوں کا تذکرہ ہے. اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک، جنہوں نے لکھ لیا آنسر آپ سبھی کے الحمدہ ہو چکے ہیں، اس میں تھوڑا تھوڑا یہ ایڈ کرتی جائے. کوشچن نمبر 2 بتائیں. جنہوں نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ یہ آپ نے کس آیت سے لکھا آنسر آپ لوگ نے؟ استاذہ ابھی ایکچولی ہم نے کوشچن آنسر اس کے کیے نہیں ہیں. اچھا، اور کسی نے کیے ہوئے؟ جو کیے ہوئے ہیں وہی بتا دیں بس. اس کا ہوم ورک دیا گیا ہے شاید. آیت نمبر 2 سے. جی، آیت نمبر 2 جی قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ جی، جنہوں نے کہا کہ ایک عجیب قرآن سنا ہے، یعنی ہم نے نہایت قیمتی اور تعجب خیز کلام اور نہایت بلند مطالبے سنے ہیں. وہ قرآن رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے
انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لائیں، پس اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ہاں، لگ بھگ آیت نمبر 1 سے آپ نے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا سے لے کے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا یعنی آیت نمبر 2 تک اس کا آنسر لکھا ہے۔ صحیح جواب۔ چلیے نیکسٹ پڑھیں، کوشچن پڑھیں۔ اس کے بعد تو ایکسپلینیشن ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس طرح سے ہے کہ تو یہ ایزی آپ جو ایکسپلینیشن رہتی ہے اس کے آگے سے وہی تفسیر میں سے دیکھ کے لکھ سکتی ہیں۔ پھر فورتھ ہے قال یقول کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اس میں بھی 2 لائن کی تفسیر ہے صرف سعدی میں۔ پھر ہے فزادوہم رہقا، کیا ہے جی فزادوہم رہقا کے بارے میں لکھا ہے، جی میم، آیت نمبر 6 سے، بتائیے۔ پس بڑھا چلے دیا، پہلے ترجمہ ڈالا ہے، پس بڑھا دیا ان کو سرکشی میں، اور پھر نیچے اس کا جو ہے مفہوم لکھا ہے کہ جن اور انسان دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، مگر یہ دونوں سرکشی میں اتنا بڑھ گئے کہ انسان جن سے مدد طلب کرنے لگا، اور اس سے جن تکبر میں اور زیادہ بڑھ گیا۔ یہ آپ نے کہاں سے لکھا ہے، تفسیر سے یا فوائد سے؟ میم تفسیر سے چلیں یہی۔ تفسیر بھی صحیح ہے، فوائد میں بھی ابھی ہم لوگ نے پڑھا، پورا لاسٹ جو تھا نا وہ ڈیٹیل میں تھا، وہ بھی اس میں سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ نہیں لاسٹ نہیں تھا، اس سے پہلے والا جو تھا وہ تھا نمبر ہوگا، دعا سے پہلے والے میں ڈیٹیل لکھی ہوئی، انسانوں میں بعض لوگ جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، یہ جی والا میم، پارٹ بھی اگر دیکھیں گے تو ہاں آپ کا بھی بالکل کلیئر ہے الحمدللہ، وہ تفسیر سے لیا ہوا ہے، اور بھی اچھا ہے کہ تفسیر سے آپ نے ڈھونڈ کے نکالا، اچھی بات۔ نیکسٹ پڑھیں، شہاب اور رصدہ، شہاب جی اس کے بارے میں بتانا یہ کیا چیز ہے، کیا شاہین کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا ہے؟ شبانہ ہے، شبانہ آپ نے کیا ہوا ہے نا؟ جی میم شبانہ ہے ہم، جی میم، شبانہ نے کیا ہوا جی میم میم۔ اس میں ہوم ورک آئے ہیں، ہور زبین کے بھی آئے ہیں، ارشاد ہے، اچھا اسٹاف پہ بھی ڈالا ہے، ہوم ورک آئے ہیں کافی۔ ہاں یہ تھا کلاس کا تھا، تو بس یہ کہ کافی سارے لوگ بولتے نہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بتائیں لاسٹ والا شہاب الرصدہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ شعلے گھات لگائے ہوئے، اس کو ایکسپلین کیا۔ جنات ہوں نے کہا کہ پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمانوں کے ٹھکانوں پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب اگر کوئی سنگن لینے کی یہ کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب کو گھات میں لگے ہوئے پاتا ہے، جو اس کو جلانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر، آسان ہے اس کے بعد کے۔ اور کوشچن ہے اس میں؟ جی میم، پڑھ رہے ہیں لاسٹ بتائیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمانوں پر کیا کیا تبدیلی؟ رونما ہوئی آیت کی روشنی میں واضح۔ ہاں اس میں آیت نمبر لکھے گئے ہیں پہلے؟ آیت 8 اور 9 سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب جنات آسمان پر آئے اور وہاں کے حالات کی خبر لی تو انہوں نے آسمان کو مضبوط چوکیدار سے بھرا ہوا پایا، یعنی اس کے کناروں تک پہنچنے اور اس کے قریب آنے سے اس کی حفاظت کی گئی تھی، انگاروں سے حفاظت کی یہ گئی آپ تھی نے کہاں سے انگاروں لکھا ہے؟ میم یہ تفسیر تفسیر سے ہی لکھا ہے، چلے صحیح، اچھا ہاں، اور کیا ان لکھا ہے پورا بتا دیں۔ انگاروں کو ان جنات پر پھینکا جاتا ہے جو آسمانوں کی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ پہلے جنات کے لیے آسمان کی خبروں تک رسائی ممکن تھی، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ اس کو اردو میں سے بعثت کہتے ہیں، بعثت ورڈ جو آپ بولی، اچھا بعثت۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جنوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ یہ تو آسان ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ ایسے
آج بھی زمانہ جاہلیت جو ہے وہ چلا ہی آ رہا ہے، کیونکہ جو بھی جاہل ہے، نہیں پڑھا لکھا ہے، تو وہ جاہل، جو جاہل ہیں ان کے بھی یہی طریقے ہیں، اور وہ صرف جن کے بجائے بہت سارے، یہاں تک کہ ہندو لوگوں کے بھی کئی ایسے وہ ہیں جن کو ان لوگ چڑھاوا چڑھا کے ہی، لوگ کہتے ہیں یہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر آگے نہیں بڑھنا ہے، تو وہ کام کرتے ہیں۔ باقی یہ کام جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں شریعت سے پہلے تو عام لوگوں میں تھا، لیکن علم کی وجہ سے آج بھی یہی طریقہ ہے کہ جن کے پاس علم ہے، علم کی وجہ سے وہ لوگ ان چیزوں سے دور ہیں، ورنہ آج بھی لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور صرف جن سے پناہ مانگنے کی بجائے اور زیادہ آگے آ چکے ہیں کہ پیر، کسی طرح کے قبر والے، یا اور کوئی بھی ان سے جو ہے وہ یہ لے کر کہ میں ان کی پناہ میں آتا ہوں، یا میں ان کی حفاظت میں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں وغیرہ، تاگے تک پتے کسی پیڑ کا پانی یا کوئی اس طرح کی چیزیں بھی استعمال کی جا رہی ہیں کہ اس سے پناہ میں آ جاتے ہیں یا اب حفاظت رہے گی وغیرہ۔ تو اس کو تھوڑا اپنی طرف سے دیکھیں، اس میں لکھا ہے آپ لوگ نے اپنی طرف سے جو ہم نے بتایا اس سے ریلیٹڈ ہے لگ بھگ؟ جی میم لکھا ہے میم جی جی میم میم ایک بات بتائیں میم، اگر جیسے کہہ رہی ہے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو مطلب یہ کام کرتے تھے، لیکن آج کے ٹائم میں میم علم ہے لیکن اس کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے، ایمان کی کمی؟ ان کا علم غلط ہے، وہ جہالت کے ہی لیول پر ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو علم حاصل کیا کہ جیسے مان لیں اللہ نے کرے کہ یہ اسی طرح والا ہی پارٹ ہے کہ انسان صرف اسکول گیا تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا تو سمجھ رہا ہے، لیکن اس نے غلط علم لیا، مطلب جو شریعت کا علم تھا، جو اللہ نے کہا علم حاصل کر، ربی زدنی علما، قرآن میں آتا ہے کہ زیادہ کرنے کی دعا کرنے کی، اور یہ حکم ملا ہے کہ ایمان لانا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا نا، ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ، تو اس کے بجائے انہوں نے میتھ سائنس یہ سب پڑھ لیا، اور اب چاہ رہے ہیں کہ ہم شریعت کا صحیح رہے، تو سیم اسی طرح کا ہے کہ انہوں نے پڑھا تو ہے لیکن غلط پڑھا ہے، ان کو غلط بتایا گیا ہے، کانسیپٹ ان کے غلط ہے، یا جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ اتنے زیادہ فرقے ہونے والے ہیں اور سب آپ بول سکتے ہیں عقیدہ؟ ہاں عقیدہ غلط ہے آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ جی صحیح علم ان تک نہیں پہنچا ہے، یا وہ وہاں تک خود نہیں پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یہی ریزن ہوتا ہے۔ تو بیچ کا پارٹ جو ہے وہ علم ہی ہے کہ ان کو، یا اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلومات ہو جانے کے بعد بھی ضد سے نہیں بدل رہے ہوتے ہیں کہ بھی سالوں سے ہمارے کہاں یہ چل رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ اتنا پڑھی لکھی تھی اور آپ کا سب غلط تھا۔ یہ شیطان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رشتے دار، جب ان کو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ آپ خالی پڑھ لیں اور باقی آگے کا میں دیکھ لوں گا، تو یہی تو ہو رہا تھا، ان کے بھی بڑے یہی کہتے کہ سالوں سے چلے آ رہے اس کو تم چھوڑ دو گے اور آج اپنا دین بدل لو گے، آج یہ کر لو وہ کر لو، تو یہ وسوسہ بھی شیطان بہت زیادہ ڈالتا ہے صحیح معلوم ہو جانے کے بعد بھی، اور پھر یہ کر دیتا ہے کہ دیکھو صحیح صحیح پتہ نہیں چل رہا ہے نا، کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے، تو شک میں ڈال کے اور پھر جس پر ہوتا ہے انسان اسی پر اسے رکھے رہتا ہے، ورنہ بات اس تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو جن کا زیادہ اس طرف کو ہوتا ہے، اللہ کا کرم رہتا ہے، تو وہ لوگ اس کو صحیح کر لیتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ جب مجھے صحیح پتہ چل گیا تو میں صحیح کروں گی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر معلوم ہونے کے بعد بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ریزنس ہیں، اور عام ہے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ ایزی ہیں، لوگ اس میں ایزی پھنستے ہیں، اور بہت زیادہ محنت، کیونکہ شوق ہے انسان کو کرنے کا نا، وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، غلط جگہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک یہ بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے شیطان کا کہ جب اگر کوئی گناہ کر رہا ہو، کہ بھئی اگر مان لے کسی کی عادت ہے کہ میوزک سنتا ہے، تو اس کو اندازہ رہتا ہے کہ ہاں صاف حدیث ہے کہ میوزک منع ہے وغیرہ، تو شیطان کا یہ غذا میں بھی آتی ہے، طاقت ملتی ہے شیطان کو اس سے، تو یہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں مجھے لیکن پسند ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، میں ایک دن چھوڑ دوں گی، ایسا اس کا مائنڈ رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عبادت جو کہ ایکچولی میں عبادت نہیں ہے، وہ کسی نے شروع کر لی ہے، تو وہ اس کے دماغ میں کیوں کر آئے گی کہ میں ایک دن اسے چھوڑ دوں گی، جب تک کہ وہ صحیح علم حاصل نہیں کرے گی۔ تو
अपनी तरफ से भी आप लोग कोशिश किया करें कि अगर कोई ऐसा एक आध स्ट्रॉन्ग अकीदा अगर पढ़ रहे हो तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग दलीलें होती हैं पूरे कुरान से लिखी हुई। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करके अकीदा मिक्स करने की ट्राई करते हैं, ताकि उसमें एक एक आयत या एक एक हदीस से आप खाली उसको बता दें और ये सही हदीसें होती हैं, फिर उनकी मर्जी करें ना करें, और आपकी तरफ से भी जो है हक अदा हो जाता है कि पहुंचा दी बात। ये हम सब पर फर्ज है ना कि हमें पहुंचानी है बातें, तो बहुत ही अच्छे हिकमत के साथ, तरीके के साथ। लेकिन बिल्कुल बेस जो है कि अभी हमको खुद ये देखना समझना है, कुरान अच्छा खासा रखा हुआ है और इस लेवल पे पढ़ना है कि जब आप उसको पढ़ें तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तर्जुमा तफसीर समझ में आए। सिर्फ तर्जुमा एनफ नहीं होता, तो तफसीर समझ में आए। तो अल्लाह हम सबको अता करे। जी रिश्ता, रिश्ता आपका माइक बंद है, आपने हैंड रेज किया था। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, जो उन्होंने सवाल किया था ना, मैं आपका आपने जो कहा तो मैंने वही मुझे बोलना था कि मैंने भी बाज़ वक़्त देखा है काफ़ी लोगों को, मतलब जैसे आप कहते हैं ना, इल्म को लोग, काफ़ी लोगों को इल्म है, दीनी इल्म, कुरान से रिलेटेड इल्म। तो बहुत सवाल मेरे को लोग मुझे भी पूछते हैं बात कि वो तुम तो बोलते कुरान में मतलब ऐसा है, उन लोग तो ऐसा करे, उनको तो पूरा कुरान का इल्म है, वो नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, उसके बावजूद भी वो लोग ऐसा कर रहे, क्यों कर रहे लोग? मुझे बिकॉज सिंस अभी थोड़ा बहुत अल्लाह का शुक्र है, मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गई है, तो लोग थोड़ी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन, तो लोग मुझसे भी ये सवाल करते हैं उस्ताद कि उनको तो पूरा इल्म है तो भी फिर वो क्यों करते हैं ये सब चीजें। आप जी आपका सवाल, आप इस तरह का सवाल किया जाता है कि तुमने तो अभी शुरू किया है, उनको तो पूरा वो आलिम है, वो पढ़े लिखे हैं, क्या उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होगा जो इल्म नहीं है? ये सवाल आपसे किया जाता है ना। हाँ, जी उनके पास मुझे इल्म जी होता है। जी जी जी, जी तो वो उसको उन्होंने बहुत सारी अकीदे में ये सिखाया जाता है कि किस किस तरह से लोग जो है वो चेंज करते हैं। तालील, तावील, ये सारे अल्फाज बताए गए हैं नहीं, इन द जिनमें सेंस उस्ताद देखो, अभी जी मैं सॉरी, मैं मतलब जैसे मुझे थोड़ा बहुत इल्म है खाली, पर जैसे मुझे वो लोग पूछते, जैसे एक ऐसा कुछ हुआ था, तो बोले तुम तो बोले ऐसा नहीं, उनको तुम जैसे आपने जो सही बोला, बोले जिनके बारे में तुम बोले उनको तो तुमसे ज्यादा इल्म है, वो तो माशाल्लाह से इतना कुरान जो कब से करे, वो फिर कैसे जा रहे, वो फिर कैसे करे, तुम बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो वो मुझे सवाल करते कि देन वो पैसे वो सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है, वो क्यों जा रहा है। इसके ये आपको अकीदा पढ़ने के बाद इसके जवाब आते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफी कुछ जी अकीदा जो जी है वो कुरान के लिहाज से लेते चल रहे हैं, लेकिन जो जैसे अभी हमने वर्ड बताया ना, तो ये है उन लोगों का तरीका कि वो कुरान की आयत, या तो कुछ लोग उसको पढ़ के उसको कह देते हैं कि बस जी ये जी है, लिखा हुआ है, इसका कोई कॉन्सेप्ट मतलब उसका रूल नहीं लेना हमें, या फिर वो उसको थोड़े से अल्फाजों की मीनिंग चेंज करके निकालने की कोशिश करते हैं कि लिखा तो है ये है, लेकिन इसका मतलब है कि ये, जैसे कि अगर ये लिखा होता है कि अल्लाह का हाथ हम पर है, तो वो कहते हैं अल्लाह का हाथ से मतलब है कि अल्लाह की रहमत हम पर है, हाथ नहीं होता अल्लाह सुब्हानहू तआला, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कहा कि उनके उनके हाथ हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, अल्लाह ताला की मुशाबियत किसी से भी करना मना है, तो हाथ कहना अल्लाह की शान के लेवल जो है वो उसमें कमी आना है, तो ये हम लोग इसको ये नहीं ये कहेंगे। तो जो चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, जिसके ऊपर कुरान के ऊपर जिस तरह से जो बातें पहले से हो चुकी हैं, तो अब हमें अपनी तरफ से सोच के कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी होगी इसलिए हम ये बात ना कह के ये कह लें, चेंजेस आते 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 फिर वो उन्होंने पूरा अपना लिखा वही है, पढ़ते वही हैं, लेकिन अपनी तफसीरें निकाल ली हैं, अपने मायने बना लिए हैं, और आयत अस्सलाम बताते हैं और कहते हैं कि ये है ये। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जैसे कि कौल और फेल में नफक का फर्क होता है, तो मतलब यानी इंसान कह कुछ रहा है लेकिन उसके अमाल जो है वो उसके ऑपोजिट में है। इसी तरह से कि कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन उसके अमल उनके अकॉर्डिंग, कुरान के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके ऑपोजिट है। जो उनका हम्म दिल चाहता है वो उस हिसाब से कर रहे हैं। तो इन चीजों काफी का सारे ये ऐसे जो भी होते हैं कि अपनी मर्जी से आ जाते हैं कि, जी और उन्होंने छुपा के रखा होता है लोगों से, जो ये आप बता रही हैं, ये फिर हम्म वो डिटेल देते ही नहीं है स्टूडेंट्स को, उनके बस बेचारे वही लोग होते हैं कि
استاد سے پوچھ لیں گے، ان بابا سے پوچھ لیں گے، تو وہ انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں جو آپ بتا رہی ہیں کہ معلوم ہوں گے، اور لیکن اپنے حساب سے رکھتے اس کو چھپائے ہاں، ہوئے، تو وہ اور تو پھر بہت اپنے فائدے والے ہوتے ہیں. یہ جی تو ایک طرح سے منافقت والی کیٹیگری میں آ جاتا ہے نا. ہاں، یہ بہت ہی کم، یہ گاؤں ٹائپ یا اس طرح کے، یا بالکل گاؤں کیا گئے شہروں میں بھی یہ چیز ہے آسانی سے کہ اچھا خاصا قرآن. اسی لیے وہ لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں، اگر بہت سارے لوگ سنا ہو کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر نہیں کری جا سکتی، آپ لوگ تفسیر کیوں کر رہے ہیں، آپ بس اسے پڑھیں، تفسیر تو بڑے ان کا عالم لوگ کا کام ہے، اس سے پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی کو وہ کہتے ہیں اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان اس کے معنی پڑھے گا تو سب کچھ معلوم چل جائے گا اسے. اور صحیح اتنی عقل رکھتا ہے کہ جب کوئی اسکول کر چکا ہوتا ہے پھر الحمدللہ اس میں آئے تو الحمدللہ ہماری ایک مائنڈ کا یوز اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا چکے ہوتے ہیں اسکول مدرسے میں. اس کے بعد بھی ہمیں جو ہے وہ نقل اور عقل، یہ دو چیزوں کو لے کے چلنا پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ نقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو دیا ہے وہی ہم لوگوں کو لینا ہے، اور اس کے ساتھ میں بہت سبھی زیادہ تر جو ہے وہ عقلی بیس کے اوپر بھی آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوتے کہ ہاں یہ ہے. شروع میں ہاں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے عقل، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس کو فوراً ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس فیلڈ میں ہماری علم بہت کم ہے. کیونکہ جب شروع میں ایسا لگا کہ عقل، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ نہیں یہ کانسیپٹ تو بالکل الگ جا رہا ہے، یہ کیسے ایسا کیوں رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کبھی بہت، تو وہ آپ جتنا اس کا علم حاصل کرتی جائیں گے اس کے آس پاس کی چیزیں جب اس میں اور زیادہ سبجیکٹس اور زیادہ اس کے چیپٹرز اس کے آگے پیچھے کے جب کنیکٹ ہونا شروع ہوئے تھے، تب جا کے وہ پارٹ جو ہے وہ اس میں کنیکٹ ہو رہا تھا، تب سمجھ میں آتا کہ اچھا یہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسا رکھا. تو الحمدللہ ہار مان کے یا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں رکنا یا پیچھے ہونا نہیں ہوتا ہے. تو بہت سارے فرقے ہیں اس طرح کے جو بڑے بڑے فرقے ہیں، تو جیسے کہ یہ بڑے بڑے کلیئر گمراہ کہ وہ چھپا لیتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو چاہیے ہم سے مانگے. یا پھر جنہوں نے تعلیل کر رکھی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہے تو لیکن اس کے معنی اس طرح سے چینج کر کے انہوں نے بتا رکھے. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ لکھا تو ہے لیکن یہ کانسیپٹ اس کے معنی، اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو ہم اس طرح نہیں لیں گے. تو بالکل سرے سے انکار کر دیا گیا ہے یا پھر اس کو چینج کر دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ جب آپ توحید کا شروع ہوتے ہی یہ اس میں شروع میں توحید کی ڈیفینیشن کے اندر ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور کلیئر ہو جاتا ہے کانسیپٹ. اللہ توفیق دے ہم سب کو یہ پیارے پیارے سبجیکٹ. اور کیونکہ جب اس میں کلیئر دلیلیں لکھی ہوتی ہیں تب ہم لوگ خود سوچتے ہیں کہ بیچارے کیسے جو غلط ہے وہ کہاں سے لے کے آئے تھے، ان کو کیا بتا دیا گیا تھا جو وہ غلط ہوئے، کیونکہ ہر چیز تو کلیئر حدیث میں اور کلیئر قرآن میں لکھی ہے، اور بتانے میں بھی بہت ہی اچھا سے ایک سکون ملتا ہے کہ بھئی آپ کو حدیث سے لگتا ہے غلط ہو گئی نا، قرآن تو نہیں غلط ہے. پھر وہ اس کے اوپر لڑنے آتے ہیں کہ قرآن کو آپ یہ کہہ رہی ہیں جبکہ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے. تو اس میں بھی آپ پیچھے جا سکتی ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کہا نا. آپ کہیں کہ لائیں یہ کس کی تفسیر میں، آپ پیچھے سلف بڑے بڑے صحابہ نے سب نے تفسیریں کر کے رکھی ہیں، آپ ان سے ٹیلی کروا لیجیے، اس کے اندر میچ کیجیے، یہی باتیں نکلیں گی انشاءاللہ. تو پھر اپنی بات پہ پھر ہم لوگوں کو مضبوطی آ جاتی ہے کہ الحمدللہ صحیح. دوسرا والا پھر وہ ہمارے انہی نے لکھا ہوا ہے اور ان کی تفسیر ہے، اور ان کی اگر کسی عالم کی بھی تفسیر ہے اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اس عالم کو زیادہ تر نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اگر غلط ہوتا ہے تو وہ ان کو ایک وہ بنا کر کے اور ان کی کینسل کر دی جاتی ہے، ہٹا دی جاتی ہے. پھر بھی لوگ چھپ چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر زیادہ بڑھ کر کے اور پھر اس عالم کو پیچھے سے کنیکٹ کر کے باتیں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں. کبھی کبھی اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں، لیکن جہاں وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے. تو پھر ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی خود ہی اسٹوڈنٹ ہیں اور ارلی اسٹیج، تو کہیں غلط پڑھ کے اس میں بھی دماغ میں نہ آنے لگے. تو پھر ویسے حکم کیا ہے کہ کسی بھی عالم کو پورا چھوڑ دینا جب تک کہ وہ پورے غلط نہ ہو. پورا غلط کہنا غلط ہوتا ہے، کیونکہ انہی نے بھی کوشش کر کے پڑھ کے لکھ کے سیکھا ہے. تو ان میں سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی ہم کون سی اور چیزیں لیں، کون سی نہ لیں. تو فی الحال یہ سٹیج ہے الحمدللہ. اب ہم لوگ پھر بھی کچھ سن لیتے ہیں، لیکن شروع میں بالکل ہم لوگ اس کو اوائڈ کرتے تھے. چلیں الحمدللہ یہ باتیں بھی بہت ہی اچھی اور پڑھائی کے لیے آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. تلاوت آج ہم لوگوں نے کچھ پیچھے کی کر لی ہے، چلیں تو اس کو بھی ریوائز ہو گیا. آپ سب کو 9 تک کلیئر ہے باتیں الحمدللہ، ایزی ہے نا. سورۃ الجن ویسے ٹف سورہ میں سے ایک سورہ کہلائی جاتی ہے، تلاوت کے لحاظ سے بھی، حفظ کے لحاظ سے بھی.
لیکن ترجمہ اس کا آسان ہے نا اور ایزی ہے، کوئی ایسے خاص کوشچن یا کوئی خاص باتیں نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے آسان ہے الحمدللہ، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری جنہوں نے اپنی باتیں ہی بتائی ہوئی. تو پیچھے سے اور کچھ لینا ہے یا آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ؟ جی بڑھ جائیں. استاذہ ایک چیز اس سورہ کے بارے میں بہت سنی تھی کہ کبھی یہ سورہ اکیلے میں نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں، اور بھی کہا ہے کہ اس کو اتنی بار پڑھ لو تو جن آ جاتے ہیں، اور اس جی کو اندھیرے میں ایسا پڑھو، مجھے اور ہے. اس کو یہاں وہاں مت پڑھو اور یہاں کرو. یہ ساری باتیں بس باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں. کیونکہ ہم لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اس کو زیادہ بار پڑھنے سے بھی جو ہے وہ جن حاضر ہو جاتے ہیں، یہ بھی سنا تھا. تو جب حفظ کر رہے تھے تو کئی سارے لوگ ہل گئے کہ بھائی ہم لوگ تو آج کل بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، اس کو اب کیا کیا جائے. تو پھر کچھ بھی ایسا نہیں تھا الحمدللہ. یہ ساری سب باتیں ہیں الحمدللہ. تو ہر چیز کر چکے ہیں، اکیلے میں بھی خوب پڑھا، کیونکہ جب حفظ کر رہے تھے تو اکیلے میں ہی خوب پڑھا ہے اور بہت زیادہ بھی پڑھا ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی حفظ میں ہے. تو پھر تب پتہ چل گیا کہ کیونکہ شروع میں یہ باتیں ایسا آ جاتی تھی کہ ہاں ابھی بھی آپ سوچیں کہ اگر اکیلے میں پڑھنے میں ہو جاتا تو جو بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن وہ کس کو لے کے بیٹھتے ہیں سورہ کرنے میں. انہوں نے تو کئی بار پڑھا ہوتا ہے ماشاءاللہ. ہم لوگ نے بھی جب حفظ کیا تب پتہ چلا کہ ہاؤ کم، کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ حفظ کر رہے ہیں اور کسی کو ساتھ لیں یا زیادہ بار نہ پڑھیں، ہے نا. تو یہ ساری کوئی حدیث نہیں ہے اس کی اس طرح کی. حدیث ہوتی تو ہم لوگ الحمدللہ لیتے چل رہے ہیں، بس ڈرانے کے لیے لوگوں نے اس طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں. اللہ توفیق دے ہم سبھی کو سیدھے راستے اور صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی، ہم سب کو بھی جو علم حاصل کرنے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. تو اس سورہ کو پڑھنے کے بعد جن جو ہے وہ اور کمزور فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں معلومات آ گئی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایسا ایسا کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے ان کو مار کے بھگایا جاتا ہے، اور یہ ہیں یہ وہ ہیں وغیرہ. تو جتنا علم اسی وجہ سے دیکھیں وہ فزادہم رہقا جو بات آئی، وہ کیونکہ ہم ان کو کچھ سمجھنے لگ گئے تھے، ان کو ویلیو دینے لگ گئے تھے، اس وجہ سے وہ حد سے آگے اور بڑھنا شروع ہو گئے. ورنہ وہ جن ڈرا کرتے تھے، جن جو ہے وہ بہت زیادہ آج بھی ایسا ہے کہ اور اپنے جو الحمدللہ اپنے ایمان لائے ہیں وہ اپنے اپنے میں رہتے ہیں، ان کو بس اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو ہی راضی کرنا ہوتا ہے. باقی جیسے ہماری طرف ہے کہ کئی انسان کافی نہیں لائے. آگے کی آیت میں انشاءاللہ یہی ہے اب جو شروع کر رہے ہیں. اوکے شروع کرتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ بھی آپ لوگوں کا ادھر آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّا لا ندری، وَأَنَّا اور بے شک ہم، لا ندری جو ادراکا ورڈ ہے، ادراکا میں ادراک، اردو میں جو ادراک ورڈ ہوتا ہے وہ بھی عربی ورڈ ہی ہے ادراک. اس کے معنی ہوتا ہے جاننا، معلوم کرنا، پتہ کرنا. تو ندری نون سے آیا ہم نہیں جانتے، لا ندری ہم نہیں جانتے تھے. آیت نمبر 17 سے ہے اوپر، اوپر والے پارٹ میں آیا ہوا ہے. اس میں اس کو کوشش کر کے آپ جتنا جتنا سبق ہے اتنے اتنے بنا لیجئے، ایک میں ڈال لیجئے، یا ایک سبق کے 2 پارٹ بنا لیجئے. اس طرح سے بھی پھر ایزی پڑتا ہے، ورنہ بہت زیادہ اس کو ڈریگ کرنا پڑ جاتا ہے. کبھی زیادہ بڑی ہو تو کم ہو تو چل جاتا ہے. 12 سے ہے یہ. اس سے پہلے کہ آپ بھیج چکی اوپر؟ جی وہ پہلے والے میں تھے نا تو وہاں تک کہ اس میں 2 آیتیں ادھر پیچھے والے میں، پھر ہم سامنے کر دے رہے استاذہ. بس ایسے مل گئے میں ایسے کر دیتے ہیں مارک، جس طرح سے ہم کر دیتے ہیں ہاتھ کا نشان بنا کے کہ یہاں پر ہے، وہی کر لیتے ہیں. آپ کر دیجیے اس میں، آپ کر دیں تو ریپیٹ کے بجائے اس کو بس بتا دے کہ یہاں پر 10 ندری کا لکھا ہوا ہے ہمیں معلوم. تو معلوم پتا کرنا، وما اور آپ کو کیا معلوم، وہ جو ہم لوگ پڑھتے تھے وما ادراکا. تو ادری، ندری، ادراک، یہ کا آگے کا الف نون یہ سب ہم لوگ سیکھ چکے ہیں کہ ہم اس سے چینج کرتے ہیں. تو یہ نیا ورڈ نہیں ہے، یاد کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ادراکا اس کے اوپر لکھیں، ادراک لکھیں اس کے پاس میں بریکٹ میں، کہ یہ سب ورڈ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، اسی سے بنا ہوا ہے. نون مانے ہم، لا ندری نہیں ہم جانتے. اشر اس میں شر ہے،
शर वर्ड लिखा हुआ है कि हमजा क्वेश्चन वाली है, क्या बुराई उरीदू, उरीदू में भी इरादा वर्ड होता है। उरीद माने मैं चाहना, तो नुरीद माने हम चाहना, इस तरह से होता है। इरादा किया गया है, ला उरीदा, उरीदा, हाँ, शर्रुन उरीदा बिमन, जी सही। उरीदा इसमें फाइल का नाम नहीं दिया हुआ, इस वजह से इसके ज़बर ज़ेर और चेंज है, क्योंकि खुलिका और खलका, खुलिका माने पैदा किया गया, खलका माने उसने पैदा किया। तो जहाँ पे फाइल नहीं होते उनके थोड़े से चेंज लिखे होते हैं, तो इसलिए ये उरीदा लिखा है, जिसके माने अरादा। तो क्या इरादा किया गया है, हम नहीं जानते कि क्या बुराई का इरादा है। बी मन, बी माने साथ, मन माने जो या कौन, तो उनके लिए, जबकि आप मन माने कौन होता है और बी माने साथ, उनके साथ। फी में अल अर्द, जो जमीन में है उनके साथ। अल्लाह सुब्हानो तआला ने जब इस तरह का काम शुरू हुआ तो उनको ऐसा लगा कि पता नहीं ये काम जो जमीन पर हैं इंसान और जिन, उनके लिए बुराई होने वाली है, कोई अजाब नाजिल होने वाला है, कोई कुछ बुरा होने वाला है। अम या आओ के साथ ये अम आता है, या बीच में इस तरह से एक पार्ट हो, तो उसके लिए भी औ आपने सीखा होता औ, और ये अम भी है उसी का सेम मीनिंग का। अमाने या, अम अराद बिहिम, क्या इरादा किया गया है, बिहिम उनके साथ, उनके रब का, रशदा सही राह दिखाने का इरादा अल्लाह ने या तो किया हुआ है लोगों के जो जमीन पर हैं उनको, या फिर उन पर कोई ऐसी बात आने वाली है जो उनके लिए बुरी हो, अजाब नाजिल होने वाला है वगैरह, जो कि मालूमात इनसे फिर रोकी जा रही है। ये आयत थी। वअन्ना ला नदरी अशर्रुन, और ये कि हम नहीं जानते कि क्या जमीन वालों के लिए बुरा इरादा किया गया है या उनके रब ने उनके लिए भलाई का इरादा किया है। चलिए आसान। तो यहाँ पे बस जिनों की यही बात चल रही है कि उनको नहीं मालूम चल पाया था। तो देखें सुभान अल्लाह, जिनों को इल्म होता है और जिन ये है, तो हम लोग को सिर्फ पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक पे एक खड़े होके जो करीब जाया करते थे। अब तो वो काम भी जो है वो जब तक कुरान नाजिल हो रहा था बहुत ज्यादा अ, उसमें था, और अब जब बंद कर दिया गया है तो यही मालूम है कि बंद ही है। कहाँ तक चले जाते हैं, कितना सुन लेते हैं। तो पहले तो उनके वहां बैठने के ठिकाने और सभी कुछ मौजूद थे और वो उसी से किया करते थे, लेकिन अब हम लोगों तक भी बता दिया गया। ये हम लोग समझते हैं कि वो उनके पास, हाँ, लोग पता करने के लिए भी, जब ये बात मालूम चल गई है तो वो अभी भी अब पता करने के लिए कि जिन स्पीड में ये भी मालूम करने के लिए तो कहते हैं ना मौकिल है, ये है वो है। वो क्या पता करते हैं कि अपने जिन से कहते हैं कि जो उस एरिया के जिन थे, जब उनके घर में कोई चोरी हुई, ये हुआ वो हुआ, तो मालूम करने के लिए कहते हैं कि जाके देखो उस वक्त कोई जिन वहां मौजूद था, किसी ने किसी को कुछ करते देखा है। तो सबसे इंक्वायरी निकाल के पता करके अगर कुछ मालूम हो जाए, सच बात झूठ बात, तो कभी कभी पता चल जाता है कि कोई कह देता है कि हाँ भाई हम वहाँ बैठे थे, तो उसके ऊपर वो फिर चढ़ावा भी मांगते हैं कि हमें इतना खून या इतना जानवर या इतना बकरी या इस कलर की जानवर या ऐसा ऐसा देखा होगा, सुना होगा आपने। अल्लाह महफूज रखे ऐसे इन सब बीमारियों से हम सभी को, क्योंकि जब जिसके ऊपर पड़ती है तो उनको और कोई चारा समझ में नहीं आ रहा होता है, और वो जाके ऐसी बुराइयों में फंस जाते हैं कि वो कहते हैं कि बस ये उतर जाए, ये दूर हो जाए, ये हट जाए, कैसा भी आप कोई भी इलाज कर दें। जबकि जादू का इलाज जादू से करना कुफ्र है। शरीयत और ये सही इलाज करने वाले लोग फिर बहुत मुश्किल से मिल रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इन मुसीबतों से अपनी हिफाजत में रखे, और कभी अल्लाह न करे आजमाइश हो भी तो हम सीधे साबित कदम सच्चे लोगों से मिल सके, ताकि कोई ऐसी बातें फिर हम ना करें जो गलत है। आमीन या रब।
चलें आगे बढ़ते हैं. वो अन्ना, और बेशक हम, एक एक आयत की तफसीर सादी में करी हुई है. इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ सादी भी पढ़ते जाएंगे, ताकि जहाँ पर भी रुक जाएं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लियर वो मिल जाता है कि इतना मैंने समझ लिया है. और थोड़ा बहुत होमवर्क भी अगर आप लोग शुरू करना चाहें तो कर सकती हैं ना. तो स्क्रीन पर देखें सादी. क्या तफसीर सादी आप लोगों ने प्रिंट करवाई है क्या? शाहिदा आपने दी है क्या निकाल के, हाफ पारे की या कुछ इस तरह से? शाहिदा है क्लास में? मैम शुरू में मिली थी हम लोगों को, तो पूरे पारे की थी, तो करा ली है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह. पूरे पारे की करा. चलो, आसान है. अल्लाह ताला दे हम सबको कि हम लोग पूरा सेट खरीदे तो अच्छी होती है. बहुत 3 जिल्द में होती है, भारी पड़ती है अगर हम लेके आते हैं यहाँ से. लेकिन कोई हमारे घर आता था तो हम उसको पहले दिया करते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, हम लोग से होती नहीं है, तो फिर बदल के ऐसा हम बयान देना शुरू कर दी, और वो 1 जिल्द में भी होती है. तो देखिए, कोशिश करें. तफसीर अच्छी बेहतरीन बिगनर्स की तफसीर है, ये होनी चाहिए हम सबके घरों में. तो कोशिश करें कि अगर कहीं से कोई लाने मिलने वाला मिल जाए. है ये इंडिया में मौजूद होती है, क्योंकि यहाँ तो बहुत राइज है ये. यहाँ जो बिगनर्स हैं, जितने भी मदरसे हैं आप देखें, तफसीर सादी से ही शुरू में करा रहे होते हैं. और फिर जब आप डिप्लोमा या इस तरह की चीज़ डिटेल में लेके आती हैं तो फिर वो ये करते हैं. बड़ी बड़ी जो बहुत लंबी लंबी वाली है तफसीरें, उसको साथ लेके चलने को कोशिश करते हैं. वरना सिंगल अगर कोई यहाँ पढ़ा रहा होता है तो वो सादी ही पढ़ा रहे होते हैं, तफसीर सादी. तो इंशाल्लाह अपने घरों में हो तो बेहतरीन चीज है. चलें. वन अला नदरी अशरुन उरीदा बिमन फिल अर्दी अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा. और ये कि हम नहीं जानते क्या शर का इरादा किया है उनके साथ जो जमीन में है, या इरादा किया है उनकी बाबत उनके रब ने भलाई का. अरादा बिहिम जो है वो इस बिहिम की मीनिंग इन्होंने उसकी बाबत लिख दिया, यानी उनकी तरफ अल्लाह ने अच्छा इरादा रखा है. या यानी खैर या शर में से एक लाजमी अमर है, या खैर होगा या शर होगा, इन दोनों में से हमारे साथ भी एक लाजमी ही अमर हो रहा होता है. अमर माने काम. क्योंकि उन्होंने देख लिया, जो आम बातें उनको महसूस हो गया था कि या तो ऐसा होने वाला है या फिर ऐसा होने वाला है. तो क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उन पर मामला बदल चुका है, जो उनको अच्छा ना लगा. ये चीज उनको पसंद नहीं आई थी, तो उनको ऐसा लगा कि शायद अब कुछ बड़ा होने वाला है, क़यामत आने वाली है, या कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ बड़ा अजाब है, या फिर और ये भी इनको महसूस हुआ कि किसी की हिफाजत की वजह से ये किया जा रहा है. बस उन्होंने अपनी ताकत से नहीं, बस उन्होंने अपनी फतानत से पहचान लिया कि कोई मामला है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं और जमीन पर वुकू में लाना चाहते हैं. वुकू माने होना होता है, जमीन पर ये चीज जो है वो होने वाली है. अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा करना चाह रहे हैं. तो अपनी जहानत, अपनी फतानत, यही वर्ड इसमें आप चेंज कर लें, जहानत कर लें या अपनी सोच कर लें. इस आयत करीमा में उनके अदब का बयान है, क्योंकि उन्होंने खैर की अदाफत अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ की, और अदब की बिना पर शर के फाइल को हदफ कर दिया. सही. देखें आप, बेहतरीन एक फायदा इसमें से निकाला गया है कि ला नदरी अशर्रुन, कि बुरा किया है, बुरा इरादा है, उसके आगे रब्बुहुम नहीं कहा. तो ये जिन्नों की भी अदब यहाँ पर बयान हुई है कि अशर्रुन आगे देखें अरादा बिहिम रब्बुहुम है. तो यही तरीका है, ये कॉन्सेप्ट निकाला गया, ये तरीका है. अगर कोई बुराई या बुरा काम हो तो अल्लाह की तरफ अल्लाह ने ये चीज़ छीन ली उनसे, तो ये इस तरह के अल्फाज जो हैं उर्दू में होते हैं. तो अरबी में भी जबकि वर्ड ये इस तरह का लिखा होता है जो कि मीनिंग दे रहा होता है, छीनने वाली नहीं, लेकिन हाँ लेने या इस तरह की.
یہ بھی ادب جو چیز ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے، لے لی زیادہ بہتر ہے۔ اور ہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہے، کانسیپٹ تو صحیح ہے، لیکن الفاظ خالی کے یہ مشکل بڑا ورڈ ہے، کہیں اللہ کی شان میں گستاخی نہ ہو، اردو کے ورڈ چینج کر کے ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر الحمدللہ جنوں کی کا بھی ادب دیکھنے ملا کہ انہوں نے شر کے ساتھ ربہم نہیں لگایا، اور اس کے ساتھ لگایا ہے، خیر کے ساتھ لگایا ہے۔ وہی ہمیں بھی کرنا چاہیے، کوئی برائی ہو جائے تو ہم نے پڑھا نہیں، یا ہماری نفس کی اپنی کمزوری، یا ہم بہکتے ہیں بے شک، تو وہی ساری کام اس میں یہی ہی ہوتا ہے نا، انہی وجہوں سے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے لیے خیر چاہ رہے ہوتے ہیں، ورنہ جو اگر کچھ کمی آ جائے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ آگے آ جاتے ہیں، یا ہمارے نفس یا ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں، یا ہماری کمیاں ہوتی ہیں کہ ہم نے خود اتنا معلوم نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اگر درس کر رہے ہیں تو اس میں یہ الفاظ نہیں بول پائے، تو وہ نہیں جو بول پائے وہ ہماری کمی، لیکن جتنا اللہ نے بلوا لیا اس میں بھی خیر جو ہے وہ اللہ کی طرف ڈالا جاتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، انہوں نے اتنا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آج ہی انسان بیٹھ کا ہو جائے، نہ اٹھے نہ ہلے، کچھ بھی نہ کر سکے، تو اللہ کی مرضی ہی تھی کہ ہم اٹھے، ہم نے کرا، اللہ نے توفیق دی، پڑھا اور پڑھا رہے ہیں، تو وہ پھر اللہ کی طرف لگانا چاہیے اس کانسیپٹ سے انشاءاللہ۔ وہ انا، اور بے شک ہم، منا، من مانے سے، نہ مانے ہم میں سے، بے شک ہم میں سے، صالحون، نیک بھی ہیں، نیک جمع آ گئی تو سب نیکوکار لکھا ہوا ہم نے، صالح نیک کام کرنے والے کو کہتے ہیں، صالح کی جمع ہے الصالحون، ومنا، اور ہم میں سے، دونا، دون مانے علاوہ ہوتا ہے، سوائے، الگ، اس کے علاوہ، ذالک، وہ اس سے الگ ہیں، اس سے، ذالکہ اس کی میننگ آ رہی ہے، یا نیک ہیں اور اس سے الگ بھی ہیں، اس طرح کی میننگ، ومنا دون ذالک، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی نیک بھی ہیں اور نیک کے علاوہ بھی ہیں، کننا، بے شک ہم، کن مانے ہے، ہونا، اس طرح کی میننگ آتی ہے، کانا، کن، کان، یکون، یہ ساری سیٹ ہے ایک ساتھ کا، تو کننا، ہم تھے، یا ہم ہیں لکھا ہوا ہے، طرائق، طریقہ ہی ہے، طرائق جمع ہے، طرائق، طریقہ ورڈ عربی میں بھی ہوتا ہے، طرائق یعنی طریقے پر، قیدادہ، قاف دال دال، اس کی میننگ ہوتی ہے مختلف، یعنی کہ الگ الگ طریقوں پر تھے ہیں ہم لوگ، ان کے پاس بھی الگ الگ فرقے، مذہب، یہ ساری چیزیں ہیں۔ سعدی دیکھیں، وَأَنَّا لَا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ کوئی ہم میں سے نیک ہے اور کوئی اور طرح کے، یعنی نیک کے علاوہ پھر سبھی طرح کے ہو سکتے ہیں، کافر، مشرک، منافق، جو بھی ہیں، یعنی فساق، فسق ہے ان کے اندر، فجار، فساق، فجار، کفار، یہ ہے ٹھیک، تو یہ فاسق کافر کے ہی جیسا ہوتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، اور اس طرح کی ہی میننگ آتی ہے، کفار، کافر۔ کننا طرائق قددا، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، یعنی مختلف، و متنوع، متنوع نوع سے ہی بنا ہوا، یعنی کہ ٹائپس، الگ الگ ٹائپ، گروہ اور
متفرق خواہشات ہیں، ویسے ہی معاملہ ہے، الگ الگ ان کے خواہشات ہیں کہ کسی کو یہ کرنا ہے، کسی کو وہ بننا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر فرحاں و شادہ ہے. فرحاں و شادہ خوش کے ہی میننگ میں آتا ہے، تو وہ اسی میں خوش ہے. جیسے کہ ہمارے پاس کوئی دنیا کی پڑھائیاں لے لے کے دنیا کے گھر بنا بنا کے اور اس طرح، مطلب کچھ بھی نہیں ہے وہ، نہ وہ کسی طرح کا شرک کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ گول ہی الگ ہے کہ وہ بس یہ ہو جائے، بچے اچھے پڑھ جائیں اور یہ اس طرح کا ہو جائے، بس اتنا سا ان کا ایک وہ رہ گیا ہے گول، اسی میں لگے ہیں. کچھ اللہ کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ دوسروں کو بھی لیے ہوئے ہیں ساتھ میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ أَحَدًا نہیں ہربا. آیت نمبر 17 تک آپ لوگوں کا یہ انشاءاللہ رہے گا اس بار. اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا تھا کہ ہرگز نہیں. ظننا ظن گمان کو کہتے ہیں، ویسے اس کے اپوزٹ میننگ میں بھی قرآن میں آیا ہوا ہے کہ جہاں پہ یقین ہو کہ مجھے یقین ہے وہاں پر یہ ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ لگتا ہے، لیکن ہاں یہ سیم ورڈ ہی ہے جو کہ ہم نے سوچا تھا اس کے لیے آتا ہے، اور ہم نے یقین کر لیا تھا اس کے لیے بھی آتا ہے. تو ویسے ظن مانے گمان ہوتا ہے، گمان سوچا تھا، تو وہ سوچ اتنی مضبوط ہوتی ہے کبھی کبھی کہ وہ پکی یقین ہی آ جاتی ہے. تو جیسے کہ چیزیں دیکھ کے تو آئے نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے کہ ہاں سیدھے ہاتھ میں ہی ملنی ہے، الٹے ہاتھ میں ہی ملنا ہے، بس ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھا ہے، قرآن میں سنا ہے. تو اس وجہ سے بھی اس کو ظن جو ہے وہ لگا کے کہا جاتا ہے کہ ہم نے بغیر دیکھے اس کا گمان کر رکھا تھا کہ یہ چیز تو ہمیں ضرور کہ ضرور اپنے اپنے حساب سے ملے گی. اس لیے جب وہاں حساب کے پاس یہ ظن آ رہا ہوتا ہے تو اس کی میننگ تفسیر میں نکال، جب کہ ابھی آپ کو جس میں ہم نے جملہ بتایا وہ کانسیپٹ وہ ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے جب ہم کر رہے ہیں تو وہ ایکچولی ہمارا گمان ہی ہے، لیکن بالکل پکا ایمان ہے کہ ہاں یہ تو ہوگا، اس لیے اس کو پکی بات کے اوپر لے آتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا ہم لوگوں نے سمجھا تھا، ظن کیا تھا، أَلَّن نُعْجِزَ کہ نہیں، نعجز عاجز ہی ہے وہ یہ ورڈ، کہ نہیں کوئی عاجز کر سکتا. عین جیم اور زا سے ہی بنا ہوا جو ہمارے پاس ورڈ ہوتا ہے، سیم میننگ پر بھی. عاجز کرنا یعنی اپنے پاس عاجز کرنا ستانے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر عاجز کرنا عربی میں جو ورڈ آتا ہے اس کی میننگ ہوتی ہے کہ کوئی کام کی قدرت نہیں رکھنا. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کام سے عاجز ہیں یعنی کہ ہم یہ کام نہیں کر پاتے، قدرت نہیں ہے. یہ میننگ ہو رہی ہوتی ہے عربی میں. ویسے نارملی جو ہم لوگ اپنے پاس عاجز کو یوز کرتے ہیں تو وہ ایک ایزی ورڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو ستا رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عاجز کر کے رکھا ہے. تو عربی میں عاجز کی میننگ ہوتا ہے کہ قدرت نہیں رکھ پانا. أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، یعنی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ سے باہر نکل جائیں، یہ مطلب ہے. فی الارض زمین پر، ولن نعجزہ ہربا اور نہ ہی نعجزہ ہم عاجز کر سکتے انہیں، نعجزہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور ہم عاجز کر سکتے ہیں ہربا بھاگ کر. ہربا مانے بھاگنا ہوتا ہے. تو اللہ کی دنیا میں بھی یعنی زمین پر بھی ہم کوئی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، یعنی کہ ان کی پکڑ سے بھاگنا یا ان کے اوپر نکل جانا کہ بھئی یہاں تک تو تھی اب اس کے آگے نہیں ہو پا رہا ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ گمان تو ہم رکھتے تھے، اتنا تو ہمیں یقین تھا، یعنی اس وقت ہم پر پوری طرح واضح ہو گیا ہے، اس وقت کہ یہ بات اب ان کو پکا پتہ چل گیا کہ
جب اتنے سارے ایمان یہ لے آئے, اتنی ساری باتیں کر لی, تو ایک بات ان کو اور کیا پتہ چلی کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے, یہ بھی ان کو پتہ چل گیا. یعنی اس وقت ہم پر پوری طرح واضح ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کامل قدرت کے مالک ہیں اور ہم کامل طور پر بے بس ہیں. چلیں اس کو ہائی لائٹ کر دیے کہ یہ بات ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی, ہر پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ بات جب کسی کو پتہ چل جائے تو بہت سارے جو ہیں وہ کانسیپٹ سدھر جاتے ہیں کہ یہ کام ہم خود نہیں کر سکتے, یہ اللہ کرائیں گے. اور اتنے اچھی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بات نہیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ بات جو ہے وہ جن کی کم علم ہے, جاہلیت آپ کہہ لیں, ان لوگوں کو پتہ چلتی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج سے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے جا رہے ہیں, اللہ ہی تعالیٰ دیں گے نا, کریں گے نا. تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دیں گے تبھی مل جائے گا, ابھی تو ہم, تو ان کو پھر چاہیے کہ وہ دنیا میں زندگی کا طریقہ اگر وہ چینج کرنا چاہ رہے, کیونکہ یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے اور اس کے اندر کے طریقے, کیونکہ جب جنت بنائی ہے اس کے اندر کے طریقے الگ بنائے ہیں نا, کہ اس میں ہم پیڑ کو کہیں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا اور ہم اس میں سے کھا سکیں گے, اور ایسا وہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں. لیکن دنیا اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا کو بھی ایسے ہی بنا لیتے. اللہ تعالیٰ کو بنانے میں کوئی پرابلم نہیں تھی, ہمارے لحاظ سے اس کو کیونکہ ہمیں ارن کرنا ہے اور پھر اس کو کمانا ہے اور پھر لے کے آنا ہے اور پھر جاب کرنی, یہ سب ایک اللہ نے دنیا کے جینے کے طریقے اور ٹیسٹ کے طریقے بنا کے رکھے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ کے طریقے. تو اس میں تو پھر ہم آدھے میں تو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہاں جاب نہیں جائیں گے تو پیسے نہیں ملیں گے, تو ہر جگہ سے پھر بیٹھ جائیں کہ اب تو ہم نوالا بھی نہیں کھائیں گے, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میرا پیٹ بھرے گا. وہاں تو انہیں پکا معلوم ہے کہ آدھی دنیا کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, آدھی چیزوں پہ کہتے ہیں کہ اب کوئی کمال کوئی معجزہ ہوگا جب یہ سب چینج ہوگا. تو یہ عقل بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے نا, تو ہمیں اس کو لینا ہے کہ ہائی لائٹ کر لیں سے آپ لوگ کے پاس پرنٹڈ ہے اگر تو, کہ اللہ تعالیٰ کامل قدرت کے مالک ہیں اور ہم کامل طور پر بے بس ہیں. یہ بھی ایکسیپٹ کرنا ساتھ ساتھ کہ ہم کیا ہیں, پھر ہم ہیں, ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمپلیٹ انڈر میں ہیں اور کمپلیٹلی بے بس ہیں. جب کوئی بندہ اپنے آپ کو ٹوٹلی محتاج اللہ کے آگے سمجھ لیتا ہے تب جا کے اس کا ایمان ہائی لیول کا مضبوط ہوتا ہے, کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی بالکل زیرو کر دے کہ ہم کچھ نہیں, بالکل کمپلیٹلی کامل طور پر بے بس. یہ جملہ یاد رکھنا. ہماری پریشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نہیں, پیشانیاں, جی ہماری پیشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. ہم زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. عاجز سے مطلب یہی ہے کہ کوئی ایسا کام کہ اللہ کے بس میں نہیں تھا کہ ان کو ستا کے یا ان کو اتنا کرا, اتنا ہم لوگوں نے کرا کہ اب بس اس کے بعد سے اب چھوٹ ملنے لگی ہے, اب اس کی چیکنگ کوئی رکھ نہیں پایا, اتنے سارے گناہ ہو گئے تھے. نہیں, ایسا کچھ نہیں. نہ زمین پر کر سکتے ہیں. اگر ہم فرار ہوں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں زمین چھوڑ کے اگر نکل جائیں اگر ہم فرار ہوں تو فرار ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے کہ اب تو پکڑ سے باہر نکل گئے. ہم نے فرار کے اسباب کے ذریعے سے اس کے دست قدرت سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اس سے بھاگ کر اس کے سوا کہیں ٹھکانہ اور پناہ گاہ نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش اگر کی تو پتہ چل گیا ان کو کہ دست مانے ہاتھ ہوتا ہے, دست قدرت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہر جگہ تک ہے. اس سے نکل کر ہمارے پاس کوئی, ان کو پتہ چل گیا کہ بھاگ کر کہیں جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے, کہ بھئی اب ہم اتنا بھاگ کے آگے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر ہو گئے, ایسا کہیں نہیں. چلیں یہاں پہ رکیں گے.
थोड़ी देर और रुकेंगे, बस 5-10 मिनट, और फिर 10 ही मिनट बचे। जी पेज नंबर बता दें। आप लोगों को और ये वर्ड इसमें से जितने आप जी जी उस्ताद 18 है। इसमें से जितने वर्ड थे आप लोगों को ये याद हो गए हैं, ये वाले तबीब, अतिब्बा, फता, फित्या। देखिए फता की जमा क्या है? फितवा, फित्या। ता मरबूता भी आते हैं प्लूरल बनाने के लिए, तो फिर ये मुसीबत बनती है कि अब ये पता नहीं जमा के हैं कि इसके हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट अब इंशाल्लाह आप लोग लेके चलिए। तो इसके और भी जितने ज्यादा हमको कोशिश करके अलग से जो मिलते हैं तो हम आप लोगों को दें, ताकि सोच रहे थे कि इसमें ही जितने हैं ये पहले हो जाए, या अलग से दें तो ज्यादा और सही रहेगा। बताएं। अख माने भाई होता है, लेकिन इखवाह लिखा हुआ है जमा। ये भी हम लोग इससे पहले ले चुके थे कि मुदाफ जो है वो लाइट ही होता है। वो अदिफ इजाफा करना, ये मुदाफ देखें आप, इजाफा ही है, इजाफ। मुजाफ अगर आप इसे पढ़ें, ये इजाफा वर्ड से ही बना हुआ। इजाफा माने होता है बढ़ाना। अदिफ अल अस्मा यानी कि बढ़ाएं नाउन को, अल आतिया मर्रा इला इस्म जाहिर, make the following nouns mudaf using first a noun and then a pronoun। ठीक है, तो ये दो नाम के जो मुदाफ मुदाफ इलैहि बने हुए हैं, इनको उन्होंने कहा है कि अब आप इसमें क्या लगा के दिखाइए। ये वाला भी हो गया है क्या एक्सरसाइज उसमें? उस्ताद पेज एक्सरसाइज 18 की एक्सरसाइज दी गई थी। हाँ 18 की नीचे वाली भी कर लिए। नहीं नहीं नीचे मैम, वाली नीचे अभी वाली नहीं नहीं, है, ऊपर वाली। नीचे नहीं हाँ हुई है। जी, पहले तो हम लोगों को मालूम है मुदाफ मुदाफ इलैहि बनाने के लिए हम लोगों को पहले वाले का जो है उसको लाइट कर लेना होता है। जैसे अबना उन मुहम्मदिन, तो अबना मुहम्मदीन करेंगे, अबना उ हो जाएगा वो। और उन्होंने कहा है कि फर्स्ट नाउन जो है वो चेंज करके उन्हें जमीर लेके आना है। मोहम्मद था, सिंगुलर था, तो उन्होंने अबना उहू कर दिया। ठीक, उसके तो आगे देखें, अस्माउ अत्तुल्लाबी, तो तुल्लाब को आप चेंज करके क्या लाएंगी? आगे उन्होंने दिया हुआ भी है इजी, हम। तो अस्मा का आप क्या कर देंगी? अस्मा उनको आप अस्मा उ लिखिएगा आगे, कि हम इसको मुदाफ बनाने के लिए इसका 2 पेज जो थे उसमें से एक चेंज करके आगे लेके आ जाएंगे। और अब तुल्लाबी की जगह पे ये तुल्लाब जो है वो जमा होता है, तो हम इसको हम कर देंगे अस्मा उहुम। ये आपका एंड में लिखा जाएगा। जुमला लिखा ही हुआ है पेज के साथ। ये एक ही सिंगुलर के साथ ही चल रहे होते हैं। जुमला औ हामिदिन, तो इन्होंने कहा है का बना के बताइए कि हामिद का बजाय जमीर लाइए तुम्हारा। तो तुम्हारे दोस्त कैसे लिखेंगे? अस्दिकाउ अल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के अस्दिका। अस्दिका की मीनिंग मालूम? जुमला की मालूम है? जमील, दोस्त होता है जुमला तो। हाँ और जुमला सदीक दोस्त होता है, जिसकी जमा अस्दिका। जुमला क्लास फेलो या जो हमारे कलीग, इस तरह के जो साथी होते हैं, बस उस तरह के। लेकिन अगर फ्रेंडशिप हो जाए, दोस्त बन जाए, तो वो सदीक हो जाते हैं, अस्दिका। ठीक, मीनिंग जुमला की फ्रेंड्स में भी आ रही होती है, क्योंकि वो एक साथ जब हम कहीं होते हैं तो वो दोस्त ही हो जा रहे होते हैं, इस तरह का।
वैसे कलीग को कहा जाता है कि हमारे साथी हैं कॉलेज के, स्कूल के, इस तरह से। फ्रेंड्स अलग से भी हो जाते हैं कि बस कुछ नहीं है, कोई साथी नहीं है, लेकिन हाँ दोस्त है। वो सदीक माने दोस्त, और अज़दीक़ा तो टीचर के फ्रेंड्स के बजाय उनके फ्रेंड्स करना है। इक़राल मिसाल सुम्मा हव्विल जुमल, हव्विल माने होता है चेंज करना, जुमल जुमले की जमा है आतिया, कमिंग, मिसलहु उसी के जैसे, मिसाल पढ़े और फिर उसी के जैसे आपको आगे वाले भी चेंज करके बताने हैं। अब तालिबु ज़हबा इलल मतअम, सिंगुलर लिखा होता है। अब तालिब ज़हबा, ज़हबा आप लोग ने लिखा है अलग से, ग्रामर का पार्ट में बना के आप लोग चल रहे हैं। ग्रामर के लिए जो पीछे जैसे हम लोग इंग्लिश वगैरह की नोटबुक में भी यही हम लोग करते थे ना, कि ग्रामर एक पीछे हाफ बुक में से पीछे कहीं टीचर लिखवाती थी कि इधर के सारे आपके ग्रामर के। तो जब कोई नोट टाइप चीज आ जाए तो आप उसको अलग कहीं जगह लिख रही हैं। आप लोग सभी को लिखने कंपलसरी कहा गया और हम लोग ने भेजा हुआ भी है। तो वर्ब का भी इसमें जैसे शुरू हो गया है, ज़हबा माने एक गया, ज़हबू प्लूरल के लिए आएगा। तो इसमें वाव के साथ एक अलिफ लगा के आता है ये वर्ब में, ठीक है। पास्ट टेंस का अगर आप लिखेंगी कि वो सब चले गए, ज़हबू। अब तुल्लाब ज़हबू इलल मतअम, तो आपने जब इसको चेंज किया, तुल्लाब को प्लूरल कर दिया, तो उसका वर्ब भी फिर आपका चेंज हो जाएगा। और सभी वही वाले हैं, एक गया और सब गए। एक एक बैठा जलसा, एक बैठ गया, और जलसू वाव अलिफ लगा दीजिएगा। खराजा एक चला गया, खराजू, ज़हबा ज़हबू, सेम आएगा। तो ताजिर, मुदर्रिस और तालिब की कोशिश करें कि ये इजी वर्ड है, कई बार गुजर चुके हैं, और आप खुद से लिखें इनके प्लूरल। जो पीछे गुजर चुके हैं उनको याद कर लीजिए और खुद से यूज कीजिए इंशाल्लाह। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट अत्तुल्लाब फिल फस्ल, बस इनको पढ़ना है। आप इसको खुद पढ़ के रखिए, कोई टफ आपको इसमें से लगे तब इंशाल्लाह हम इसको बताएंगे। रीड एंड राइट का है, इसमें से कुछ अगर लिखना भी चाहें आप लोग, लिख रहे हैं जो लोग, लिखें इसे, वरना रीड करके खुद से कोशिश करें समझने की। जहां पर मुश्किल आएगा ट्रांसलेट जरूर करें। आप लोग इसको रीड एंड राइट के बजाय रीड एंड ट्रांसलेट कर लें, तब ज्यादा इजी। आपको ट्रांसलेशन जरूर मालूम होना चाहिए। राइट द प्लूरल, इसको ट्रांसलेशन ही फिर कर दिया जाए होमवर्क में उजमा। जी उस्ताज़ा। लिखें आप ट्रांसलेशन इसको, लिखें आप, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके प्लूरल लिखने हैं। बस ये हो गया अलम साहब। अल हक़ल, हुकूल, हक़ल कहते हैं वैसे हल को। अन्नास, अल क़रिया, अब ज़ैफ़, क़रिया माने ये होती है, आगे जो भी होंगे होना चाहिए इनके सारे डिफिकल्ट वर्ड। बस्ती को कहते हैं शायद करिया। हाँ, क़रिया आबादी। बस्ती को। हक़ल फील्ड को लिखा हुआ। फील्ड से मतलब जो ये खेत वाले इनके रहते हैं उसको, हल को कुछ और कहते हैं। यहाँ पे मैम लिखे हैं मैं इनके वर्ड। जी फार्मर, फार्मर किसान। नहीं नहीं, खाली जमीन जो होती है फील्ड, उसे कहते हैं फील्ड। ओके। किसान को फल्लाह कहते हैं। है दिया हुआ इसमें, नहीं दिया हुआ। जी हकल दिया हुआ है, फील्ड। निकल दिया हुआ, फल्लाह वो किसान नहीं वर्ड है। चलो ये कह रही है नीचे जो वर्ड है ये इतने ही वर्ड आए हैं नहीं, लेकिन कुछ हैं और। खैर जमा जो है उसको नया वर्ड वो लोग नहीं कह रहे हैं। कोशिश करें। जमा मुकस्सर, जमा सालिम, ये वर्ड आप लोगों को याद है? जमा सालिम क्या होता है बताएं कोई? सालिब और तुल्लाब ये कौन सा जमा है, सालिम या मुकस्सर? ये मुकस्सर है। मुकस्सर जमा को क्या कहते हैं, मतलब मीनिंग बताइए इसकी, कैसे बनते हैं ये?
जमा मुकस्सर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये तो बने हुए होते हैं। नहीं, जमा मीनिंग सालिम होती मीनिंग है, जी मीनिंग। आपको मतलब ये जमा तो सालिम बनाना हो तो आप क्या करती हैं, जमा मुकस्सर बनाना हो तो वो कैसे आप पहचानेंगे कि मुकस्सर है? आप खाली इतना ही जवाब दें कि कैसे आपको पता चला कि वो सिफात तुल्लाब से जो है वो होते हैं, मुकस्सर है। सिफात से होते जी हैं जमा सालिम सिफात से होते हैं। सिफात से होते हैं, ऐसा आपने कहीं पढ़ा है? जी जैसे सिफात नहीं होते जमा, जैसे मैक्सिमम उसमें सिफात ही के होते हैं, ऊना और ईना लगा करके उसको फिर बनाते हैं। हाँ, जो हम लोगों ने वो फिर आपको मीनिंग मालूम हो तो आप उसको बता सकती हैं कि ये वर्ड है और ये इस तरह से बनेगा ना। तो ये जिस तरह से हमारे पास भी छोटी कुछ ऐसे मिसालें दे दी जाती हैं, तो वो आपने कहीं शायद मिसाल इसकी पढ़ी है कि मैक्सिमम ये सिफात पर होते हैं। ओके, खैर जमा सालिम जो होते हैं, मेरा सवाल ये है कि जमा सालिम कैसे बनते हैं? यानी कि आप उसका वर्ड जो है वो सलामत रहता है, इसीलिए इसका नाम सालिम है। जी ठीक है, मैम, आपने बताया था वर्ड वाहिद जी जी वाहिद यही इसम सवाल अभी भी है हालत मेरा में, जी वाहिद कि इसम अपनी सालिम हालत में सही सालिम रहता है, उसमें कुछ हाँ, इजाफा जैसे नहीं कि होता। काफिर, इसका काफ का अलिफ का और फिर फा और रा सब सेम सेम जगह पर रहेगा, और उसके आगे फिर कुछ ऐड हो जाता है, जैसे कि हम लोग कैट को कैट्स बनाया करते थे, सही, कैट का कैट्स हो जाता है। तो वाव नून अलिफ नून इस तरह से या नून इस तरह से ऐड हो जाते हैं। तो काफिरून, तो ये कौन सा हो गया फिर जमा? काफिरून मैम मुकस्सर, जमा जमा सालिम सालिम, जमा सालिम। सालिम है क्योंकि आगे का अच्छा काफिर दूसरा, वर्ड यूज है, साबित है। उसी तरह जब आगे का मेन वर्ड जो था वो वैसे ही सही रहेगा, सलामत रहेगा, साबित रहेगा, उसको हम तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, तो वो सालिम रहेगा, जमा सालिम। जैसे काफिर में सिर्फ वाव नून ऐड कर दिया, लेकिन तालिब का तुल्लाब हो गया। अब ये आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये सालिम है कि ब्रोकन हो गया है? उसके क्योंकि समझ जी से उस्ताजा, उसके समझ से, क्योंकि अगर आपको ऐड वोकैबुलरी हुआ है समझ ना में तो आती है तो आपको समझ में आएगा कि ये वो ये है जमा नहीं, आप सिर्फ मुकस्सर है। टैली कर लें, जी जी तालिब जी अलिफ बचा रह गया। लाम का इजाफा हाँ, तुल्लाब तो के में। बाद अलिफ जो है वो हट गया है, लाम में मिलाने के लिए कहा जा रहा है, तुल्ला लाम के साथ एक एक आगे एक्स्ट्रा अलिफ इधर ऐड किया जा रहा है, यानी उसको चेंजेस कर दिए गए, उसको तोड़ फोड़ कर दी गई अंदर। अब तालिब जो है वो साबित सालिम बाकी नहीं रह गया, जब बाकी नहीं रह गया सालिम तो वो ब्रोकन हो गया। ठीक है, बस ये आप वर्ड देखें जो कि सेम वैसे ही लिखा, मुस्लिम में मुस्लिमून, आप बताएं कि बा, मुस्लिम बाज वक़्त उस्ताजा ब्रोकन प्लूरल में मुकस्सर में जो आपने लिस्ट भी भेजा, बाज वक़्त टोटली डिफरेंट हरकत भी होते हैं उसके अंदर, कुछ हाँ, जो हरकत अलिफ जी मदिया, जो जी जी ये सारे चेंजेस। जी ओरिजिनल में जो हरकत आते हैं वो नहीं, प्लस उसका हरकत चेंज होता है, उसका जी, जैसे हरुफ तालिब का तुल्लाब हो गया, ता के ऊपर उसका पेश हरफ भी आ भी गया। चेंज हो जाता है, उसका जी, हरफ और हरकत दोनों चेंज हो जाते हैं। आगे पीछे, इसीलिए इसका नाम ब्रोकन रखा गया, जी ब्रोकन प्लूरल, तोड़ फोड़, कि वो अब जैसे उसमें आपने कहा तोड़ तोड़ फोड़ फोड़, मचा दी गई है, आगे पीछे कर दी गई है। अच्छा और वर्ड यूज किया आपने सर, तोड़ फोड़। जी, तो इस वजह से इसको अब जी जो देखिए नहीं सलामत आप, रह गए हैं वो जी सालिम है। जी जैसे मुस्लिम आगे बस उसके आगे जोड़ दिया गया, जैसे कैट का कैट्स और चाइल्ड का चिल्ड्रन, इस तरह से याद रखें आप लोग। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन जब हो जाता है तो वो मुकस्सर है, लेकिन कैट के साथ कैट्स बुक्स ये जब हम लगाते चल रहे हैं, सिर्फ एस ऐड कर रहे हैं तो वो फिर सालिम है। यही रूल इसमें भी है अरबी में। चलो, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।